أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. آمین ثم آمین. سورہ آل عمران آیت نمبر 137. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے، سو زمین میں چلو پھرو، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا. غزوہ احد کے درمیان میں اس آیت کو لانے کا مقصد، پیچھے ہم غزوہ احد کا مسلسل پڑھ رہے ہیں، یہ آیت بیچ میں لانے کا مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا ہے. آج کی اکثر آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ غزوہ احد میں جو ان کے ساتھ ہوا اس میں کئی حکمتیں بھی تھیں اور کئی معاملات تھے جس کی وجہ سے انہیں پسپا کیا گیا تھا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئی ہیں،
ان کا امتحان ہوا ہے اور مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کرنی پڑی، وہ صبر و ثابت قدمی سے حالات کا مقابلہ کرتے رہے، بالآخر نصرت و فتح یابی مسلمانوں کے حصے میں ہی آئی۔ اللہ کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اگر اس میں شبہ ہو تو تم دنیا گھوم کر دیکھ لو، زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ آخر کار جھٹلانے والوں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کرتا ہے۔ یعنی اگرچہ ایک موقع پر اگر وہ فتح یاب ہو چکے ہیں غزوہ احد کے میدان میں، تو تم یہ نہ سمجھو مسلمانوں کہ تم ہمیشہ ناکام رہو گے یا تمہیں فتح نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر کار انجام کن کا صحیح ہوتا ہے؟ آخر کار انجام اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بہتر ہوتا ہے اور جھٹلانے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ کی قوم کو دیکھ لیں، جنہوں نے جھٹلایا انہیں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور ان کے اوپر عذاب بھیج کر تہس و نحس کر دیا بستیوں کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں چلنے پھرنے کے حوالے سے کہا ہے کہ سو تم دیکھو چلو پھرو، آخر کار انجام جھٹلانے والوں کا ہی برا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک میدان میں اگر تمہیں شکست مل گئی ہے تو مسلمان ہمیشہ شکست کے میدان میں رہیں گے، نہیں، مسلمان ہمیشہ مغلوب رہیں گے، آخر انجام کافروں کا ہی برا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کا انجام بھی برا ہی ہوگا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دینے کا مقصد کہ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ آج کل حالات کیسے چل رہے ہیں کہ کافر زوراور بنے پڑے ہیں اور مسلمان شکست یاب ہوئے پڑے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کافروں کا زور اس قدر چل رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنی غلامی میں لینے کے لیے بھی آگے سے آگے قدم بڑھا رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہو اور ڈٹے رہو تو انشاءاللہ العزیز کافر نیست و نابود ہوں گے اور مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ یعنی اب قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کرتے ہوئے کیا بتایا کہ یہ قرآن کیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ جب آپ آیات پڑھتے ہیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہوتی جو سمجھ نہ آئے۔ یہ کیا ہے؟ واضح نشانیاں ہیں، واضح باتیں ہیں۔ جیسا کہ ایک بات ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اگلا بندہ کہتا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے اس میں واضح کر کے اللہ نے ساری باتیں سمجھا دی۔ نماز قائم کریں، واضح ہے، زکوٰۃ ادا کریں، واضح ہے، حج ادا کریں، یہ بھی واضح ہے۔ کسی قسم کی کوئی پیچیدگی دین میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی نہیں، اور نہ ہی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی مسئلے کو الجھا کر بیان کیا۔ یہاں تک کہ طلاق کے مسائل کو بھی لوگوں نے الجھا دیا ہے، لیکن اللہ نے اسے صاف لفظوں میں بیان کر دیا۔ جب ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھی سورہ بقرہ کے اندر آیات، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ طلاق کا مسئلہ بالکل واضح ہے، کوئی پیچیدہ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے، علماء کرام نے اس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ اب یہ تمہارے لیے حلالہ کروانی پڑے گی، اب تمہیں ایسا کروانا پڑے گا، اب یہ تمہاری طلاق ہو چکی ہے۔ اللہ نے اتنا واضح مسئلہ بیان کر دیا کہ سمجھنے والوں کو اگر قرآن اٹھا کر سمجھیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اس میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو پیچیدہ بنایا گیا ہو، اور اس کتاب کو اللہ نے مزید کس لیے بنایا؟ ہدایت کے لیے اور متقین کی نصیحت کے لیے۔ اب جیسے اللہ نے پیچھے کہا کہ دیکھو زمین میں سیر کرو، انجام جھٹلانے والوں کا ہوا، تو یہ کن کے لیے نصیحت ہے؟ ایمان والوں کے لیے، کہ دیکھو آخر کار تمہیں اللہ تعالیٰ فتح ضرور دے گا، تم اپنے ایمان پر ڈٹے رہو، جمے رہو، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اب اس آیت میں بھی مسلمانوں کے لیے تسلی ہے، اس لحاظ سے کہ میدان احد میں تمہیں جو زخم لگے، تمہارے جو آدمی شہید ہو گئے، تمہیں جو شکست ملی ہے، تمہارے پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ یعنی اگر ایک بار انسان کسی میدان میں، چاہے وہ پڑھائی کا میدان ہے، چاہے وہ آپ حفظ کر رہے ہیں، حفظ کے دوران اگر کبھی کسی دن آپ کا معاملہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہ نہ سمجھے، یعنی یہاں مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے، یہ نہ سمجھیں آپ کے پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے کہ میں تو کامیابی نہیں ہو سکتی، نہیں، کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ لغزش آنے کے بعد یہ نہ سوچا کریں کہ لغزش آ رہی ہے تو اب جو ہے ہم بھی لرز جائیں، اب میں نے حفظ کرنا ہی نہیں ہے، اب میں نے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، اب میں نے اسکول کی تعلیم حاصل کرنی نہیں ہے، اب میں نے فلاں میدان میں آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، میں تو پہلے ہی گر چکی ہوں، اب آگے کیسے بڑھوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ دکھاؤ،
یہ سستی کس کی طرف سے آپ کے اوپر؟ شیطان کی طرف سے۔ جب آپ حفظ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ قرآن کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، قدم قدم پر آپ کے ساتھ شیطان کھڑا ہے اور وہ بار بار آپ کو کہے گا کہ اب آپ کے لیے حفظ کرنا مشکل ہے، دیکھو آج ٹیچر نے بھی ڈانٹ دیا، آج فلاں مدیرہ نے بھی ڈانٹ دیا، آج فلاں نے بھی ہماری بےزتی کر دی، آج امتحان میں میرا رزلٹ اچھا نہیں ہوا، میرا پیپر صحیح نہیں ہوا۔ آپ لفظش آپ کے قدموں میں نہیں آنی چاہیے، آپ ڈٹ جائیں، آپ مستحکم ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کمزور نہ بنو، وَلَا تَهِنُوا، سست نہ بنو۔ شیطان تمہیں یہی تو چاہتا ہے کہ تمہیں پیچھے کر دے، وہ تمہیں اس نیکی کے سے روکنا چاہتا ہے، اس نیکی کے مقام پر تمہیں پہنچانا نہیں چاہتا۔ تو کیا تم شیطان کی بات مان کر اپنے قدموں کو سست کر لو گے؟ در حقیقت بات میدان جہاد کی ہے، لیکن اس کے ساتھ دنیا کے سارے میدان آپ کے ساتھ اس بات کے ساتھ آ جائیں گے کہ کسی بھی میدان میں آپ نے کمزور نہیں پڑنا، چاہے جتنا مشکل ہے، اگر آپ ڈٹ جائیں گے تو وہ مشکل نہیں رہے گا، وہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمیں منع کر دیا کمزوری کسی بھی میدان میں نہیں دکھانی، وہ کافروں کے ساتھ لڑائی میں ہے، وہ آپ کے دین کو حاصل کرنے میں ہے، وہ آپ کے دین پہ ڈٹنے کی وجہ سے لوگ آپ کو باتیں کر رہے ہیں، آپ نے کہا پردہ ہی چھوڑ دوں۔ آپ کمزور نہ بنے، آپ یہ نہ سمجھے کہ اب یہ میری شادی ہو گئی ہے، اب سسرال والے میرا پردہ اتروانا چاہتے ہیں۔ آپ کمزور ہوں گے تو پردہ اتر جائے گا، اگر آپ ڈٹ جائیں گے تو کبھی بھی پردہ نہیں اترے گا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آزماتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کمزور کون ہے۔ اور جہاد کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا تھا، منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر ڈٹ جاتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے بھی اس سے جان چھڑوا دیتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک لڑکی شادی سے پہلے پردہ کر لیتی ہے، اب شادی کے بعد وہ کہتی ہے کہ سسرال کی وجہ سے مجھے پردہ اتارنا پڑا۔ کیوں اتارنا پڑا؟ آپ ڈٹ جائیں، آپ کمزور نہیں بنیں گے۔ یہ آیت آپ کے لیے کہ کمزوری کہیں بھی نہیں دکھانی، ڈٹ جانا ہے۔ کس بات میں؟ ضد میں نہیں ڈٹنا، غلط کام میں نہیں ڈٹنا، اچھے کاموں میں ڈٹ جانا ہے، مستحکم ہو جانا ہے، مضبوط ہو جانا ہے۔ اللہ کی طرف ہم ایک قدم بڑھیں گے، اللہ ہماری طرف 10 قدم بڑھ کے آئے گا، ہماری مدد کرے گا۔ ہم نے کسی بھی میدان میں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا، ہم نے مضبوط رہنا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین بھی نہ ہو۔ باتیں ڈسہارٹ کر دیتی ہیں نا، آج فلاں ہوا، اب میرا دل ہی نہیں چاہ رہا آگے بڑھنے کو، اب میں آگے کیسے بڑھوں؟ بلکہ آپ اس بات کو اس طرح سے لیں کہ جب بھی آپ غمگین ہو تو ایک نیا عزم اپنے اندر پیدا کریں۔ نہیں، میں کیوں غمگین ہوں؟ میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کے دکھاؤں گی، میں ٹیچر کی توقعات سے بھی بڑھ کے دکھاؤں گی، میں فلاں مجھے ایسا کہتا ہے میں اس سے بھی بڑھ کر دکھاؤں گی، میں اچھی بن کے دکھاؤں گی، میں ہر میدان کو فتح یاب کر کے رہوں گی۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ رب العزت ہمیں آیت کے ساتھ تسلی دے رہا ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم کیوں کمزور پڑتے ہو؟ تمہارے ساتھ تو تمہارا اللہ ہے۔ کافر تو گھبرائے، کافر تو کمزور ہو، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا اللہ نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی اپنے کسی بھی میدان میں کمزور اپنے آپ کو نہ سمجھیں، جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو وہ کمزور ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب ہو، یعنی اللہ نے کہہ دیا کمزوری نہ دکھاؤ، سستی نہ دکھاؤ، تم ہی غالب ہو جاؤ گے۔ جب تم ڈٹ جاؤ گے تو اللہ تمہیں غالب کر دے گا۔ تمہاری سستی اور کاہلی اللہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ شیطان چاہتا تھا کہ یہ سست ہو جائے، یہ نہ پڑھے اور یہ دین کے میدان میں آگے نہ بڑھے، یہ دین پہ عمل کر رہا ہے، اس میں سست کروانا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ نہ سستی کرنی ہے، نہ کمزوری دکھانی ہے، بلکہ تمہارا انجام کار کیا ہوگا؟ تم ہی غالب ہو کر رہو گے۔ دیکھیں بچے اس کر لیتی ہیں کہ نہیں کر لیتے، شیطان کتنی بار رکاوٹیں ڈالتا ہے، لیکن آخرکار انجام کس کا ہوتا ہے؟ غلبہ پا لیتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں اپنی منزل تک۔ اسی طرح دین کو حاصل کرنے والا، دین پہ عمل کرنے والا، وہ بھی انشاءاللہ آخرکار اس کا انجام کیا ہوگا؟ غالب وہی ہوگا۔ وہ جو آپ کو کہہ رہے پردہ اتار دو، وہ شکست ہو جائیں گے، اور غالب کون ہوگا؟ جو پردہ کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح میدان قتال کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ میدان قتال میں بھی تم سستی اور کمزوری نہ دکھاؤ، غالب تم ہی آؤ گے۔ ان کنتم مؤمنین، شرط کیا ہے؟ اگر تم ایمان والے۔ یہاں سے سمجھ لیں کہ اگر ہم نے کمزوری دکھائی، سستی دکھائی، اور ہم نے اپنے آپ کو غالب ہونے کے لیے، بڑھنے کے لیے آگے قدم نہ بڑھائے، تو یاد رکھیں کہ آپ مومن ہی نہیں،
کیونکہ اللہ شرط بیان کر رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو کہیں بھی نہیں کمزور پڑو گے، کسی بھی میدان میں تم نے اپنی کمزوری کا سامنا نہیں دکھانا، بلکہ تم نے ڈٹ جانا ہے کہ میں تو ایمان والی ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، تو میں کہیں بھی کسی بھی میدان میں کمزور نہیں پڑوں گی انشاءاللہ۔ اور تم نے کیا کرنا ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، دشمنوں کی پرواہ نہ کرو۔ یہاں تو کافر دشمن ہے نا، لیکن سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ پہ کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کون ہے؟ شیطان۔ اب آپ نے ایمان کے تقاضے کو سمجھنا ہے کہ میرا ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ میں کہوں نا میں ایمان والی ہوں، لیکن میرے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، کون سی؟ دل مضبوط ہونا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور دشمنوں کی پرواہ یعنی شیطان کی پرواہ بھی نہیں کرنی، کافروں کی پرواہ بھی نہیں کرنی، لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کرنی۔ کس کی پرواہ کرنی ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کام کو آگے سے آگے بڑھنا ہے کہ انشاءاللہ مجھے اللہ پر امید ہے، اللہ میرے اس کام کو ضرور پورا کر کے دکھائے گا، چاہے گھر والے رکاوٹ بنے، چاہے دنیا والے رکاوٹ بنے، چاہے شیطان رکاوٹ بنے، چاہے کافر رکاوٹ بنے، لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ ہے اور دل ان کے مضبوط ہیں، تو انشاءاللہ غالب وہی آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر لوگوں کے غلبے سے پناہ مانگتے تھے، یعنی لوگ غلبہ یافتہ نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کے نبی خود اپنے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، تو اس دعا کا ہم روزانہ اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ کریں، صبح شام پڑھیں، تو انشاءاللہ شیطان ہمیں کمزور نہیں پڑنے دے گا۔ اور سب سے مین بات یہ ہے کہ جو میں دعا بتانے لگی ہوں اس میں 8 چیزوں سے پناہ ہے، اور دعا بھی اتنی مختصر سی ہے اور اتنی جامعہ دعا ہے کہ اس کو چھوڑے نہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب یاد آئے یہ دعا پڑھیں، نہ آپ کمزور ہوں گے، نہ آپ سست ہوں گے، نہ آپ کے اندر کمزوری ایمان کی آئے گی۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزوال الدین وغلبۃ الرجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ جس دن صبح کو یہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے اندر سستی آئے گی نہیں، آپ کمزور نہیں پڑیں گے، آپ مضبوط ہوں گے۔ آپ دنیا کا کوئی بھی میدان ہے کبھی بھی آپ اس میں کمزور نہیں پڑیں گے، آپ ہمیشہ آگے سے آگے بڑھنے کی لگن آپ کے اندر ہوگی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اللہ میں فکر اور غم سے، دیکھیں غم بھی ہے نا ہمارے اندر، بہت سی غمگین باتیں ہو جاتی ہیں جس سے میرا دل اداس ہو جاتا ہے، اور فکریں کون سی ہیں؟ پتہ نہیں میں کر بھی پاؤں گی کہ نہیں، میں دین میں آگے بڑھ بھی پاؤں گی کہ نہیں، میں ترجمہ تو پڑھ رہی ہوں عمل کر پاؤں گی کہ نہیں، میں حفظ کر رہی ہوں مکمل کر پاؤں گی کہ نہیں، میں کافروں کے ساتھ میدان قتال میں لڑنے تو کھڑی ہو گئی ہوں، پتہ نہیں لڑ بھی پاؤں گی کہ نہیں، یا میں اب سسرال میں جا کر اپنے دین پر ڈٹ بھی پاؤں گی کہ نہیں۔ یہ ساری فکریں کیا ہیں؟ اللہ دور کر دے گا۔ اللہ سے پناہ مانگ رہی ہوں نا، اللہ میں پناہ مانگتی ہوں فکروں سے بھی، غم سے بھی، عاجزی سے بھی، سستی سے بھی، بزدلی سے بھی، بخل سے بھی، قرض سے بھی، اور لوگوں کے غلبے سے بھی، کہ لوگ میرے پہ غالب آ جائیں۔ نہیں، آپ فرسٹ آنا چاہتے ہیں دعا پڑھیں، لوگ آپ پہ غالب نہیں آئیں گے، آپ ہی غالب ہوں گے۔ اللہ نے کہہ دیا نا کہ اگر تم ایمان والے ہو تم ہی غالب ہوگے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، دعائیں بہت بڑی چیز ہیں۔ آپ یقیناً یہ بات پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے نا، کہ اگرچہ آپ فرسٹ نہیں آ رہے لیکن آپ نے یہ دعائیں پڑھی، آپ نے تھوڑی سی محنت کر لی، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو فرسٹ بھی دلا دے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے لوگوں کے غلبے سے پناہ مانگی ہے کہ لوگ مجھ پر غالب آ جائیں، میں ہی لوگوں پر غالب آؤں، میں ہی آگے بڑھ جاؤں، ہر میدان کو فتح یاب کرنے والی میں ہی بن جاؤں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے بعد آپ نے یہ دعا نہیں چھوڑنی، خصوصی صبح شام کے اذکار کرتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کر لیا کرے، تو انشاءاللہ تب بھی آپ کے اندر بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم پر بہت سی قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب دسترخوان لگا ہو اچھا سا، شادی کا موقع ہی دیکھ لیں، شادی پہ جیسے چیزیں لگتی ہیں، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈھکن اٹھائیں گے تو ہم کھانا کھائیں گے، لیکن کچھ کیا کہتے ہیں کھانا تو پورا لگ ہی گیا، چلو بھائی چلو کھاؤ، دیر ہو رہی ہے ابھی لائٹیں بند ہو جائیں گی، چلو ڈالو، ہم سے صبر نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کھانے پہ کیا پڑتے ہیں؟ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ تم پر ہر طرف سے قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے پر دسترخوان پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو دیکھ لیں آج وہ دور ہے کہ نہیں ہے، کافر ہم پہ مسلط ہو رہا ہے،
टूट पड़ा है ना हम पर। यहूद और नसारा अलग से टूट पड़े हैं, यहाँ तक कि मुसलमान ही मुसलमानों के हवाले से टूट पड़े हैं, कौमें सारी एक दूसरे पर टूट पड़ी हैं। हमने कहा, यानी साहबा कहते हैं, हमने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हालत, यानी हम पर लोग क्यों टूट पड़ेंगे, क्या ये हालत हमारी उस वक्त होगी कि हमारी तादाद कम हो जाएगी, यानी हम थोड़े होंगे इसलिए लोग हम पर टूट पड़ेंगे। ऐसे ही होता है ना, 4 लोग एक तरफ हो, 2 एक तरफ हो, वो कहते हैं ये तो थोड़े हैं, 2 हैं, हम इसके ऊपर टूट पड़े तो ये हमें कोई जवाब भी नहीं दे सकेंगे। थोड़े लोगों पर टूटने का मकसद तो ये होता है ना कि ज्यादा लोग कुव्वत वाले होते हैं, ताकत वाले होते हैं। तो सहाबा के ज़हन में आया कि हम पर कौमें क्यों टूटेंगी, क्या हम किल्लत तादाद हो जाएंगे, थोड़े लोग हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम तादाद में बहुत ही ज्यादा होगे, यानी जहां देखोगे तुम ही तुम होगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत समंदर के झाग के बराबर भी नहीं होगी। अब आप देख लें, समंदर पर जो झाग है उसकी कोई अहमियत होती है, पानी की तो अहमियत है, ऊपर जो पानी के ऊपर झाग होती है उसकी अहमियत नहीं होती, यानी ऐसे ही तुम्हारी अहमियत रह जाएगी, तुम्हारी अहमियत नहीं रहेगी। पूछा कि क्यों, तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रौब निकल जाएगा। एक अम्मी का रौब है, दादी का रौब है, सास का रौब है ना, तो तब घर सही रह जाता है। अगर वो रौब ही ना रहे तो फिर होता है वहां पे सही। अगर सास रौबदार नहीं है ना तो घर का निजाम गरम बरम, अम्मी रौबदार नहीं है ना तो बच्चे सारे गरम बरम कर देंगे, अम्मी को कुछ समझेंगे नहीं, अब्बू के आते ही सारे एक्टिव होके बैठ जाएंगे। क्यों? अब्बू का रौब ज्यादा, अम्मी का रौब नहीं था तो घर गरम बरम पड़ा था। अब्बू के आते ही क्या हुआ, सारी चीजें सेट भी हो गई और खुद भी सेट होके बैठ गए कि अब्बू को ये चीजें पसंद नहीं, अब्बू का रौब ही बड़ा है। या फिर अजीजो कारा में किसी का रौब है तो पता चलता है आज उसने हमारे घर आना है, लो जी लो सारी चीजें सेट करके रखो, वो तो जब आता है एक एक चीज में नुक्स निकालता है, तो रौब की वजह से वो इंसान सारा कुछ करता है। तो हमारा मुसलमानों का रौब काफिरों के ऊपर अल्लाह ने डाल दिया है, कब तक? जब तक हमारे अंदर इखलास के साथ ईमान मौजूद होगा, और जब हमारे अंदर ईमान नहीं है तो अल्लाह उस रौब को निकाल देगा। आज हमारे अंदर ईमान नहीं है, काफिर हमसे डरता नहीं है। अगर हमारे अंदर रौब होता तो काफिर हमसे जरूर डरता। पीछे हमने एक हदीस पढ़ी थी कि मुसलमान वो होता है जिसका रौब दबदबा इतना हो कि 1 महीने की मुसाफत पे अगर काफिर बैठा है तो तब भी वो उससे डरे। अब देख लें इस वक्त किससे डर रहे हैं काफिर? सिर्फ जिहाद करने वालों से, मुजाहिदों से डरते हैं, तो उनसे डरते हैं। नहीं नहीं, ये जिहाद करने वाले हैं, ये तो अपनी जानों को कुछ भी नहीं समझते, उनसे डरते हैं। हम आम मुसलमानों से कोई भी काफिर नहीं डरता, बल्कि वो कहते हैं इनसे डर के क्या करना, ये तो खुद डरे हुए हैं। हमारे अंदर रौब ही नहीं रह गया, हमारे अंदर दबदबा ही नहीं रह गया। इसकी मैंने एग्जाम्पल आपको पिछले दरूसों में क्लासेस में दी थी कि जिसके पास गन है वो चाहे डरपोक है लेकिन उसके हाथ में गन है, दूसरा बहादुर है लेकिन उसके हाथ में गन नहीं है, लोग किससे डरेंगे? जिसके हाथ में गन है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि हमारी ईमान की शान और शौकत किससे है? असले से है। और जब हमारे पास असला ही नहीं रहा तो काफिर दिलों से हमारा रौब, हमारा दबदबा सब कुछ निकल गया, खत्म हो गया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे दिलों में वहन पैदा हो जाएगा। वहन क्या है? साहबा ने पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिंदगी से मोहब्बत और मौत से नफरत, यानी जिहाद से नफरत। आज देख लें कोई जिहाद को मानता है? हर कोई कहता है वहां मरने के लिए जाएं, अपने बच्चों को भेजे तो मरने के लिए भेजें, जबकि मरना सिर्फ जिहाद में तो नहीं है। क्या यहाँ कोई नहीं मर रहा? जब मौत आती है तो हर कोई मर जाता है, मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन लोग जिहाद को मौत समझते हुए जिहाद नहीं करेंगे और जिंदगी उनको प्यारी लगेगी, तो इस वजह से वो अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेंगे। तो ये क्या है? उनके अंदर वहन पैदा हो जाएगा, यानी मौत से नफरत पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से काफिरों के दिलों में तुम्हारा रौब निकल जाएगा। वरना एक मुसलमान का तो ईमान है ना कि जो वक्त उसका लिखा है उसी वक्त उसे मौत आएगी, उससे पहले आ सकती है। कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बीमार है, वो कहे अल्लाह मुझे मौत ही दे दे, क्या वो अपने आप को खुद मार सकता है? अगर उसकी जिंदगी के साल 2 साल खड़े हैं, उसने तो जीने ही जीने, तो वो अपने आप को मार नहीं सकता। तो इसी तरह मैदान के ताल में भी जब तक मौत का वक्त ना लिखा हो, चाहे वो दुश्मन सामने खड़ा हुआ गोली लगा दे तो वो गोली उसको नहीं लगती, क्योंकि उसके नाम की नहीं, उसकी मौत की ही नहीं है। जब उसके मौत की नहीं है तो उसको कभी भी मौत नहीं आएगी। अगर तुम्हें कोई जख्म पहुंचे तो यकीनन उन लोगों को भी उस जैसा जख्म पहुंचा है। ये तो दिन है, हम इन्हें लोगों के दरमियान बारी बारी बदलते हैं।
ग़ज़वा ओहद से पहले क्या हुआ था? ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर में मुसलमान गालिब हो गए थे और काफिर मगलूब हो गए थे। और जब काफिर मगलूब हुए थे तो उन्हें जख्म लगे थे, तकलीफें पहुंची थी, उनके कई लोग जो है जख्मी हो गए थे और कई लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने मार भी डाला था। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें जख्म पहुंचे तो यकीनन उनको भी तो जख्म पहुंचे। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को जख्म पहुंचे हैं, ग़ज़वा बदर में काफिरों को जख्म पहुंचे हैं। तो अल्लाह कह रहा है ये दिन मैं बारी बारी लोगों के दरमियान फिरता हूँ, इसका मकसद क्या होता है? वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा। दो मकसद होते हैं, ताकि अल्लाह उन लोगों को जान ले जो ईमान ले। जब गालिब नहीं होंगे, मगलूब हो जाएंगे, तो लोग क्या बातें करेंगे? जो ईमान वाले खालिस नहीं होंगे, मुनाफिक होंगे, वो क्या कहेंगे? हमने तुम्हें कहा था ना लड़ने जाओ, मर जाओगे, देखा मर गए ना फलां। तो यहाँ से क्या होता है? ईमान का पता चलता है। तो अल्लाह ताला कहता है मगलूब करने की भी दो वजह हैं। नंबर एक कि अगर तुम्हारे ईमान का पता चले कि तुम्हारा ईमान कवी है या कमजोर है, तुम ईमान वाले हो या मुनाफिक हो। और दूसरी वजह क्या है? वो यत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और तुम में से बास को शुहदा भी तो बनाना है, शुहदा के दर्जे भी तो देने हैं, शुहदा का मकाम भी तो देना है। अगर तुम्हें मगलूब ना करो तो तुम शहीद कैसे होगे? और तुम शहीद नहीं होगे तो फिर अल्लाह के रास्ते में जो मकाम है शहीद वाले वो कैसे पाओगे? तो यहाँ अल्लाह ने दो मकसद बता दिए, वो दोनों वाज़िह कर दिए कि अगर मैदान क़िताल में तुम मगलूब होते हो तो उसकी दो वजह। तो ये मैदान क़िताल के अलावा भी अगर किसी भी मैदान में हम अगर मगलूब होते हैं तो उसकी दो वजह होती हैं। क्या इस चीज़ के साथ हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट कम तो नहीं हो जाता? कि अगर मुझे किसी ने कोई बातें कर दी हैं तो मैं कहूँ अब मैंने पढ़ना ही नहीं, अब मैंने दीन को सीखना ही नहीं है, अब मैंने अमल ही नहीं करना। तो ये अल्लाह हमारा ईमान का लेवल चेक कर रहा है कि हमारा ईमान कितना है। हमारा ईमान खालिस है तो इंशाल्लाह ईमान का लेवल चेक हो गया। और अगर नहीं है तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर इस मैदान में तुम्हें तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उसके ऊपर तुम्हारा सब्र करने की वजह से अल्लाह तुम्हारे अजरों को बढ़ा देता है। मैदान क़िताल में शुहदा होने की वजह से अजर बढ़ जाता है और आम मैदानों में सब्र करने की वजह से तकालीफ पर, बातों पर, गम पर, फिक्र पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करता है? दर्जात को बुलंद कर देता है। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। अब हम देखते हैं कि ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को किस किस तरह की तकलीफ़ें पहुंची। तो सबसे पहले हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या तकालीफ थी। सैयदना साहल बिन साद बयान करते हैं कि उहद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले दंदाने मुबारक टूट गए। यानी ग़ज़वा उहद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले दांत टूट गए थे और आपका चेहरा अनवर जख्मी भी हो गया, चेहरे पर भी खराशियां आई थी और आपके सर मुबारक पर जो खूद थी, मैदान क़िताल में खूद पहन के जो जाते हैं, वो भी टूट गई थी। ये तीन तकालीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा उहद में उठानी पड़ी। दांत भी टूट गए, सर पे चेहरे अनवर पर भी जख्म आ गया और जो सर पे खूद थी वो भी टूट गई थी। और इसी अब देखते हैं कि कैसे टूटी थी। मैदान उहद के अंदर क्या से अल्लाह के नबी को ये तकलीफें पहुंची, उसके हवाले से आता है कि उहद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 अंसारी और 2 कुरैशी सहाबा के हमरा अलग थलग हो गए। मैदान क़िताल में लड़ते लड़ते ऐसे घूम जाता है ना, सारा लश्कर बट जाता है। तो कहते हैं कि हम 7 अंसारी थे और 2 कुरैशी थे और 1 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो टोटल तादाद कितनी हो गई? 10 लोगों का गिरोह एक तरफ हो गया, एक साइड पे हो गया। जब हमलावर आपके बिल्कुल करीब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इन्हें हमसे दूर करे, इसके लिए जन्नत है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको दूर करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो जो भी ऐसा काम करेगा अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। ये सुनना था कि यानी जन्नत में वो सिर्फ जन्नत ही नहीं मिलेगी बल्कि जन्नत में मेरा रफीक भी होगा। रफीक किसे कहते हैं? दोस्त, साथ। ठीक है। अब यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की, उसके बाद एक अंसारी साहबी आगे बढ़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। यानी उनका कोशिश ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने वाले हर वार को रोक लें और वो अपने ऊपर उस वार को ले लेते थे। तो यहाँ तक कि वो लड़ते लड़ते क्या हुआ, यानी नबी की हिफाजत करते करते शहीद हो गए। इसके बाद फिर मुशरिकीन आपके बिल्कुल करीब हुए, फिर यही हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही कहा। तो इसी तरह 7 कुरैशी जो थे, 7 साथी जो थे अंसारी, वो बारी बारी आगे आते रहे, नबी का दिफा करते रहे और 7 ही शहीद हो गए।
इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाकी 2 साथियों से कहा, यानी इस तरह से 7 लोगों ने नबी का दिफा करते हुए नबी को बचाया, लेकिन ये तीनों तकालीफ नबी को इसी दौरान पहुंच चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बाकी 2 कुरैशी सहाबी बच गए थे उनसे कहा, हमने अपने साथियों से इंसाफ नहीं किया, यानी बाकी रह जाने वाले जो 2 सहाबी थे उनके बारे में आता है, तलहा बिन उबैदुल्लाह थे और दूसरे साद बिन अबी वकास थे। यानी उन्होंने दिफा करते करते उनको भी खत्म कर दिया और खुद भी शहीद हो गए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 2 कुरैशी साहबी बच गए थे जिनके नाम थे तलहा बिन उबैदुल्लाह और साद बिन अबी वकास। लेकिन सैयदना तलहा के बारे में भी हदीस के अंदर आता है कि ओहद के दिन उन्होंने नबी का जो दिफा करते करते उनका भी हाथ शल हो गया था, यानी वो तलवार को पकड़े पकड़े दिफा करते करते उस हाथ का क्या हो गया था, शल हो जाना। जैसे हम कहते हैं ना, मेरा हाथ शल हो गया, अब हरकत में नहीं आ रहा, और हम अपने हाथ को मूविंग में ले आते हैं ताकि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। तो लेकिन उनका हाथ मुसलसल दस्ते के ऊपर पकड़ने की वजह से शल हो गया था और ये तकलीफ उन्हें भी यानी कि मिली थी। मैदान उहद में मुसलमानों को यानी बहुत से मोमिनों को शहादत नसीब हुई, जो कि अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा शर्फ था। अल्लाह उहद के मैदान में मगलूब करने की वजह से ये शर्फ ईमान वालों को देना चाहता था। अब इनके बारे में आता है कि सैयदना साद बिन अबी वकास कहते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश ने उहद के रोज उनसे कहा था, तुम अल्लाह से दुआ करो, मैं आमीन कहूंगा। यानी ये 2 शख्स बैठे हुए थे, दोनों सहाबी ने कहा उहद के मैदान में जाने से पहले, एक ने कहा पहले तुम दुआ करो, मैं आमीन कहूंगा, और फिर मैं दुआ करूंगा तो तुम आमीन कहना। अब दोनों की दुआ देखे कैसी थी। चुनाचे ये दोनों बाकी मुजाहिदीन से जरा अलग हो गए। पहले साद ने दुआ की, क्या दुआ की, कहने लगे ए मेरे रब, जब दुश्मन से मार्का आराई हो तो मेरी रज़्म आराई किसी ऐसे शख्स से हो, यानी मैं लड़ूं ऐसे शख्स से जो लड़ाई में जबरदस्त माहिर हो और गजब में शदीद हो, मैं उससे लड़ूं और वो मुझसे लड़े, फिर मुझे उस पर गलबा अता कर दे कि मैं उसे कत्ल कर दूं और उसकी लड़ाई का सामान ले लूं, यानी माल गनीमत हो जाएगा फिर मैं ले लूं। यानी जबरदस्त बंदे से मैं लड़ाई करूं और उसको पसपा करके उसका माल गनीमत मैं लूट लूं। तो अब्दुल्ला बिन जहश ने उनकी दुआ पर आमीन कहा। अब अब्दुल्ला बिन जहश की बारी थी दुआ करने की, तो उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरा सामना भी किसी ऐसे ही दुश्मन से हो जो लड़ाई में सख्त गुस्से वाला और जंग लड़ने में शदीद हो, मैं उससे महज तेरी रजा की खातिर लड़ूं। यानी नीयत क्या थी, महज अल्लाह तेरी रजा की खातिर मैं उससे लड़ूं। मेरा ये मकसद नहीं है कि वो ज्यादा जंगजू होगा, वो ज्यादा जंगजू होगा तो इस वजह से मैं उससे लड़ूं ताकि दुनिया में नाम हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उससे लड़ूंगा, दुनिया में नाम होगा कि फलां ने फलां जंगजू को मार दिया, लेकिन मैं उससे जंगजू लड़ते हुए इस तरह से लड़ूं कि सिर्फ अल्लाह तेरी रजा की खातिर लड़ूं। वो मुझे कत्ल कर दे, फिर मेरी नाक और कान काट डाले, मैं जब कल आपको से मुलाकात करूं तो आप पूछें कि ये तेरी नाक और कान क्यों काट डाले गए, मैं जवाब दूं अल्लाह तेरी खातिर, तेरी रजा की खातिर। फिर तुम मुझसे कहे ए अब्दुल्ला, तूने सच कहा। साद ने इस दुआ पर आमीन कहा। साद अबी वकास कहते हैं अपने बेटे को ये वाकया सुनाते हुए कि बेटा, अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी। दोनों की दुआ कबूल हो गई, दोनों को जंगजू मिले, वो जंग लड़ते हुए उसको पसपा कर गए अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी वकास, और शहीद ना हुए। जबकि अब्दुल्ला बिन जहश ने अपनी शहादत की दुआ मांगी और कान काटने और उसके साथ साथ नाक काटने की बात की, तो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ मेरी दुआ से ज्यादा बेहतर थी। मार्के के दिन मैंने आखिर पर यह मंजर देखा कि अब्दुल्ला बिन जहश की नाक और कान धागे में परोए हुए लटक रहे थे, यानी वाकईतन उनके साथ वैसा ही हुआ था जैसे उन्होंने दुआ की थी। और ये किस लिए की थी, अल्लाह की रजा की खातिर। देखिए, लोग लड़ते हैं मैदान किताल में तो सिर्फ लड़ने के पर जान ही नहीं पेश करते, तो उनकी दुआ देखिए, कहना आसान है ना कि मेरी नाक भी कट जाए, मेरा कान भी कट जाए, तो इसी तरीके से देखें उनकी दुआ पूरी हो गई थी। और ये दुआ साद बिन अबी वकास कहते हैं कि मेरी दुआ से ज्यादा बेहतर थी। अब हम हंजला बिन आमिर के बारे में आता है
کہ ابو سفیان کے پاس جا پہنچے، وہ اسے قتل ہی کرنے والے تھے کہ شداد بن اسود نے حنظلہ پر تلوار کا وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے تھے۔ یہ سارے لوگوں کا جتنے بھی واقعات صحابیات کے بتا رہی ہوں، صحابیوں کے سارے کے سارے کون تھے؟ غزوہ احد میں شہید ہونے والے۔ اب حنظلہ کے بارے میں آتا ہے کہ حنظلہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کی بیوی سے اس کی وجہ پوچھو۔ بیوی سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتلایا کہ جب حنظلہ نے مارکا آرائی یعنی جنگ کے میدان کا سنا تو اس پر غسل واجب تھا، لیکن وہ اللہ کے راستے میں اسی حالت میں نکل کھڑے ہوئے کہ اگر میں غسل کرنے میں دیر کر دوں کہیں مارکا آگے نہ پہنچ جائے لڑائی میں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا اور انہیں کنیت دی گئی غسل الملائکہ۔ اب حنظلہ کو جو کنیت دی گئی تھی وہ تھی غسل الملائکہ، یعنی غسل دینے والے، فرشتے اسے غسل دینے والے۔ اب اسی طریقے سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، ان کے پاس کھانا لایا گیا تو سیدنا مصعب بن عمیر کو یاد کر کے رونے لگے۔ اب سیدنا مصعب بن عمیر بھی اسی میدان میں یعنی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ جب ان کے سامنے یعنی عبد الرحمن بن عوف کے سامنے کھانا لایا گیا تو ان کی نظر میں فوراً وہ منظر گھوما مصعب بن عمیر کا۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی احد کے دن شہید کر دیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا۔ وہ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ یہ مصعب بن عمیر پتہ ہے کون تھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسے تھے، ایک وقت میں مکہ میں اتنے امیر و کبیر تھے کہ ایک وقت میں ایک لباس پہنتے تھے پھر اس لباس کو کبھی بھی نہیں پہنتے تھے، اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور ان کے لیے خصوصی عطر، خوشبوئیں ہر علاقے سے جہاں سے بھی پتہ چلتا مہنگی سی مہنگی عطر ان کے لیے لائی جاتی تھی۔ جب ایمان کو قبول کیا تو سب کچھ ترک کر دیا، اور اب دفنانے کے وقت کیا تھا؟ چادر ایک میسر تھی، تو وہ چادر بھی کتنی تھی؟ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں نہیں ڈھانپتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر نہیں ڈھانپتا تھا۔ اسی حالت میں انہیں یعنی کہ یہی انہیں کفن دے کر یہی چادر ان کے اوپر لپیٹ کر ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ وَلِيُمْحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ یعنی کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکرانے کا یا جہاد کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ مومنوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے۔ یہ ایک ایسا عظیم نیکی کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس سے میدان قتال میں لڑنے کی وجہ سے کافروں کو ہلاک کر کے زمین سے ان کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور جب وہ غالب آئیں گے تو کبر اور غرور میں طاغونی طاقت بن کر ابھریں گے۔ یعنی اگر کافروں کو اللہ تعالیٰ مغلوب کر دے، غالب کر دے اور مسلمانوں کو مغلوب کر دے تو ان کے اندر کیا آ جائے گا؟ تکبر آ جائے گا، غرور آ جائے گا، اور یہ طاغوتی قوتیں بن کر ابھریں گی اور مسلمانوں سے ٹکرائیں گی۔ اور جب ان کے اندر تکبر غرور ہوگا کہ ہم تو جنگجو ہیں، ہم تو لڑنے والے ہیں، جب یہ چیز آ جائے تو انسان پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یعنی اب یہاں سے اس آیت کے ساتھ غزوہ احد کو ملانے کا مقصد یہ ہے کہ غزوہ احد میں اگر کافروں کو اللہ نے غالب کیا ہے تو ان کے کبر کو بڑھانے کے لیے، کہ جب وہ اپنے کبر کے اندر آئے گا نا، میں تو بڑا جنگجو ہوں، میں تو لڑنے والا ہوں، اور جب وہ میدان میں آتا ہے کبر کی وجہ سے تو وہ لڑ نہیں پاتا۔ تکبر جب آ جائے تو انسان اپنے اندر بظاہر تو تکبر میں سب کچھ نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ خالی ہو جاتا ہے کیونکہ اندر اس کے کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر جب ان کے اندر تکبر آ کر یہ طاغوتی قوت بن کر ابھریں گے، مسلمانوں سے ٹکرائیں گے، تو میدان قتال میں ان کا سارا کبر جو ہے نکل جائے گا اور یہ پاش پاش ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان میں سے اکثر کافروں کا انجام بھی ایسا ہی ہوا۔ جنہوں نے مارکا احد میں حصہ لیا بعد میں ایسا ہی ہوا، وہ مارے گئے، ذلیل و خوار ہوئے۔ یعنی جو غزوہ احد کے میدان میں کافر مسلمانوں کو مار کر غالب آ گئے تھے، دوسرے میدانوں میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ذلیل بھی ہوئے، رسوا بھی ہوئے، مارے بھی گئے اور در در کی ٹھوکریں بھی کھائیں۔ تو یہ کس وجہ سے؟ صرف کبر کو بڑھانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو غالب کر کے انہیں دوسرے میدانوں میں پاش پاش کر دیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ تم بغیر آزمائے، بغیر نیکی کے عمل کیے جنت میں چلے جاؤ گے۔
یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے جہاد کی، تو اللہ رب العزت نے جہاد کو ہی یہاں پر بات کی کہ تم جہاد کیے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ مسلمانوں کو آزمائے نہیں کہ جو کام ان کے کرنے کے تھے وہ تو انہوں نے آسانی سے کر لیے، اب بات آتی ہے جان کی، میدان قتال کی، تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میدان قتال کے عمل کو بھی کون کرتا ہے، تو جب تک تم جہاد نہیں کرو گے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جہاد بھی ایک ایسا عمل ہے جیسے نماز ایک عمل ہے، جب تم نماز پڑھتے ہو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، تو جب جہاد کا حکم ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو اللہ آزماتا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرو گے تو پھر جنت تمہاری ہوگی، تو گمان نہ کرو کہ جنت میں ایسے چلے جاؤ گے، جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جیسے جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے مختلف قسم کے اشکالات بیان کر کے، مختلف قسم کے معاملات کر کے کہ یہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، یا پھر یہ دنیا کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کرتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر میدان کے اندر، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ اس کو تکلیف دوں، اس کو آزماؤں، دیکھوں یہ اپنا میدان چھوڑ تو نہیں دیتا، چاہے وہ دنیا کی پڑھائی کر رہا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر بن رہا ہے، چاہے وہ دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہر میدان میں اللہ آزماتا ہے کہ کہیں یہ آزمائش میں آ کر اپنے قدم پیچھے تو نہیں ہٹا لیتا، تو کبھی بھی اپنے قدم کو ہم پیچھے نہ ہٹائیں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے، یعنی غزوہ احد میں جو کچھ ہوا اسے ہونا ہی تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی تھی، اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور کون ہے جو جہاد میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، یعنی مصیبتوں پر صبر کرنا بھی یہ کیا ہے؟ عمل ہے، یہ نیکی کا عمل ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تلاوت کر لی، اور کون سا نیکی کا عمل کریں؟ جہاد میں یا کسی بھی میدان میں تکلیفوں پر صبر کرنا بھی اللہ کے ہاں درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ اسے ملو، یعنی یہ اشارہ ان صحابہ کرام کی طرف ہے جو غزوہ احد میں غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے کہ میدان کارزار گرم ہو تو وہ بھی کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جہاد کی فضیلت کو پا لیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاد غزوہ احد کے ہونے سے پہلے تم خود موت کی تمنا کیا کرتے تھے، تم کہتے تھے جہاد ہو، میدان میں کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو، ہم بھی لڑیں اور ہم جہاد کی فضیلت کو حاصل کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہی صحابہ نے غزوہ احد میں جوش سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے وقتی شکست میں تبدیل ہو گئی تو یہی پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے، یعنی خوف کا شکار ہو گئے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یعنی ان کے قدم بھی ڈگمگانے لگے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم صبر کرتے ہیں تکلیف پر، بلکہ کیا ہو گئے، تکلیف آنے پر صبر کا دامن چھوڑ دیا، تو اس سے چھوڑتے ہوئے کیا کیا؟ راہ فرار اختیار کر لی، یہ نہیں کہ اسی میدان میں کھڑے ہو کر نبی کا ساتھ دیتے، بلکہ کیا کیا؟ جیسے ہی دیکھا کہ کافی غالب ہو رہے ہیں تو انہوں نے فرار کے راستے ڈھونڈنا شروع کر دیے، ہاں البتہ اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم اسے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی غزوہ احد سے پہلے تم غزوہ مانگ رہے تھے، پھر تم نے اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا جو تم مانگ رہے تھے، یعنی موت مانگ رہے تھے کہ ہمیں بھی میدان میں جانا پڑے، ہم بھی شہید ہو جائیں، تو اللہ نے تمہیں دکھا دیا، اب اس پر تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ راہ فرار اختیار کر لی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، غزوہ احد میں جب دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا اور اس کے ساتھ خون ٹوٹ گئی، تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا، تو یہاں سے بھی ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے کہ نبی کو قتل کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک مثال دے رہے ہیں، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، یعنی وہ ایسا کوئی نبی نہیں ہے جو ساری زندگی زندہ رہے گا، اور خلق من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں اور گزر گئے سے مراد
वफात पा गए। अफ़इम्मा तौक़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या अगर वो नबी भी फौत हो जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम अपनी एरियों पर फिर जाओगे। यानी मैदान क़िताल में अगर ये अफवाह फैल भी चुकी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आइंदा के लिए ये नसीहत ले लो कि नबी खुद एक इंसान है और नबी भी उसी इंसानों की तरह वैसे पैगंबर हैं जो उससे पहले आए थे। जब वो वफात पा गए तो नबी भी वफात पा सकते हैं। अगर किसी मैदान में नबी वफात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम अपने दीन को, ईमान को फेर दोगे, एरियों पर फिर जाओगे। एरियों पर फिरने से मुराद के अपने इस्लाम को छोड़ दोगे। वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि, और जो कोई अपनी एरियों पर फिर जाए, फलन यज़ुरुल्लाह शैया, तो अल्लाह का तो कोई नुकसान नहीं करेगा। ईमान से फिरने की वजह से अपना ही नुकसान होगा ना, कि जन्नत से महरूम हो जाएगा, जहन्नम में जाना पड़ जाएगा। वसयज़िल्लाहु शाकिरीन, और अल्लाह शुक्र करने वालों को जल्द जजा देगा। ये एक अल्लाह ताला ने ग़ज़वा उहद के मैदान के साथ साथ मुसलमानों को एक तालीम दी और एक बात समझाई कि मोहम्मद एक रसूल हैं, आखिरकार उन्होंने भी इस दुनिया से चले जाना है, तो तुमने उनके जाने पर सब्र और इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ना। लेकिन हुआ क्या, जब नबी करीम, यानी इस चीज़ से हट कर देखते हैं कि अब जब नबी करीम इस मैदान में तो नहीं मारे गए थे, लेकिन इसके अलावा जो बात आती है तो ये आती है कि हज़रत आयशा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो सैयदना अबू बकर अपने घर से जो कि असमा में थे, घोड़े पर तशरीफ़ लाए। वो घोड़े से उतरकर मस्जिद में आ गए। लोगों से उन्होंने कोई बात ना की, बल्कि सीधा मेरे यहाँ चले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा किया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धारीदार खबरी कपड़े से ढांप दिया गया था। सदीक़ अकबर ने आपके चेहरे मुबारक से कपड़ा हटाया और वो आप पर झुक गए, आपको बोसा दिया और रोते हुए कहने लगे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह की कसम आप पर दो मौतों को जमा नहीं फरमाएगा। जो मौत आपके लिए लिख दी गई थी वो आप पर वारिद हो चुकी है। यानी ये नहीं है कि मैं नहीं कहता कि आप नहीं मरे, जो मौत आपके लिए लिखी गई थी वो आपके ऊपर आ गई है। तो इसी तरीके से कहते हैं कि सैयदना अबू बकर जब बाहर तशरीफ लाए तो सैयदना उमर लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे, चुनांचे उन्होंने फरमाया उमर बैठ जाओ। उमर में बैठने से इनकार कर दिया तो लोग सैयदना उमर को छोड़कर आपकी तरफ मुतवज्जा हो गए। तो आप हज़रत बकर ने फरमाया अम्मा बात, यानी खुतबा पढ़ा। उसके बाद फरमाया जो शख्स अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद की इबादत करता था तो वो जान ले कि बेशक मोहम्मद वफात पा गए हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह जिंदा है जिसे कभी फना नहीं, और अल्लाह का फरमान है कि नबी तो मोहम्मद तो एक रसूल हैं और वो कभी भी वफात पा सकते हैं। तो क्या तुम अपनी एरियों पर फिर जाओगे। यानी उमर की हालत ख़राब थी, सहाबा की हालत ख़राब थी। वो कहते थे कोई कहेगा तो नबी वफात पा गया तो हम उसे ही कत्ल कर देंगे। तो यानी हालत इस कदर नाजुक थी। हज़रत बकर सदीक ने इस नाजुक हालात में ये खुतबा देने के बाद ये आयत पढ़ी दोबारा, और इस आयत के साथ उनको तसल्ली दी कि अल्लाह ने मना कर दिया है कि नबी अगर वफात पा जाए तो तुमने अपनी एरियों पर नहीं फिरना, और जो कोई अगर अपने एरियों पर फिर जाएगा यानी अपना दीन इस्लाम को बदल जाएगा तो वो अपना ही नुकसान करेगा, अल्लाह का कोई भी नुकसान नहीं करेगा। तो कहते हैं कि जैसे सैयदना अबू बकर सदीक ने इस आयत को तिलावत की तो लोगों ने रोना शुरू कर दिया, और लोगों ने कहा लगता है कि ये आयत तो इसी मौके के लिए ही अल्लाह ने नाजिल की थी, क्योंकि अल्लाह जानता था ना ये मौका बनेगा। और अल्लाह ने ग़ज़वा उहद में भी देख लिया कि सहाबा की हालत नबी की वफ़ात सुन के क्या हुई, तो अल्लाह ने तसल्ली के लिए ये अल्फाज भी नाजिल कर दिए, और नेक्स्ट नबी की वफ़ात के लिए भी इस आयत को बतौर मिसाल बनाकर हज़रत अबू बकर सदीक ने पेश किया। और जब ये आयत सुनी तो हर कोई अपनी जगह पर थम गया कि वाक़तन अल्लाह तो ज़िंदा है और अल्लाह की हम इबादत करते हैं, नबी तो एक इंसान थे, रसूल थे, अल्लाह ने उनको ले लिया। तो सब लोग अपनी अपनी तरफ यानी पलट गए। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला, और किसी जान के लिए कभी मुमकिन नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। है किसी के अंदर मुमकिन कि अल्लाह का हुक्म नहीं आया कि वो मरे तो लेकिन वो मर जाए, ऐसा हो सकता है? आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तंग आ जाते हैं, आप कहते हैं मैं मर जाऊँ, मर सकते हैं? कभी भी नहीं। मौत की तमन्ना करना ही गलत है, मौत की आरज़ू करना ही मना है। अल्लाहुम्मा अहीनी मा कानतिल हयातु, ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तब तक तो मेरा ज़िंदा रखना मेरे लिए बेहतर है, उस वक्त तक मुझे ज़िंदा रख, और जब मेरा मरना मेरे लिए बेहतर हो तो उस वक्त मुझे मौत दे। तो टोटल दुआ अरबी में है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं किसी जान के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो खुद को मार सके। अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो वो नहीं मरेगी। ये जो खुदकुशियाँ करते हैं हकीकत में उनकी मौत का वक्त वही होता है, वो सब्र नहीं करते, वो खुदकुशी कर लेते। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा है ना कि अल्लाह के नबी ने एक साहबी के बारे में कहा था कि ये जो है जहन्नमी है,
اب لوگ اس کے پیچھے پیچھے پڑ گئے دیکھنے کے لیے کہ کیسے یہ جہنمی ہے، کیوں میدان کتاب میں بے جگری سے لڑا اور لڑنے کے بعد زخم اتنے آئے کہ وہ اپنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خود ہی اپنے اوپر وار کر کے خودکشی کر لی تھی، صبر نہیں کر سکا تھا اور جہنم اس کے لیے ہو گئی تھی۔ تو اسی طریقے سے موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ خودکشی کی تو اس لیے موت ہوئی، موت کا وقت تھا، اس نے صبر نہیں کیا اپنے غموں پر اور خودکشی کر لی، نہ کرتا تو موت تب بھی لکھی تھی اس کی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے دنیا ہی دے دیتے ہیں، یعنی اب یہاں سے ریلیٹڈ اس بات کو لے لیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ پیچھے بھی حدیث گزری ہے نا سعد بن نبی وقاص کی اور عبداللہ بن جہش کی، کہ انہوں نے کس کی خاطر؟ اللہ تیری رضا کی خاطر میں لڑنا چاہتا ہوں، اپنے کان اور ناک کٹوانا چاہتا ہوں۔ تو اس آیت کے ساتھ اس بات کو جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی نیکی کرتا ہے دنیا کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا نہیں ہوتی، اللہ کی رضا، آخرت اس کی نیت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسے دنیا دے دیتا ہوں۔ اللہ میں نے نماز پڑھی ہے مجھے رزق دے دے، اللہ دے دے گا۔ اللہ میں نے نماز پڑھی ہے میری دنیا کے کام ٹھیک کر دے، اللہ ٹھیک کر دے گا۔ جو کہے گا اللہ میں نے نماز پڑھی اس لیے کہ میری آخرت کو بہتر کر دے، میری قبر کو بہتر کر دے، اس کے لیے آخرت میں اجر ہے، اس کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ لیکن جو صرف دنیا کا ارادہ کر کے نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے دنیا دے دیتا ہوں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی نیکی کرتا ہے آخرت کے ارادے سے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دے دیتا ہے۔ لیکن آخرت کے ارادے سے جو نیکی کرے گا اسے دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ لیکن صرف جو دنیا کی خاطر کرے گا، دنیا کو دکھانے کے لیے میں نمازی بن گیا، دنیا کو دکھانے کے لیے حافظ قرآن بن گیا، دنیا کو دکھانے کے لیے عالم قرآن بن گیا، دنیا کو دکھانے کے لیے، تو اس کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے حفظ کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دین کو سیکھ رہا ہے، تو اسے دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور البتہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم شکر کرنے والوں کو جلد ہی جزا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اب یہاں پہ آتا ہے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقے دل سے اللہ سے شہادت کی دعا کرے تو اللہ اس کو شہداء کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی وفات کیوں نہ پا جائے۔ یعنی دل میں اس کی تمنا ہے نا کہ اللہ مجھے شہید کی موت دینا، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، وہ بار بار دعا کرتا ہے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کر دے۔ اس کے دل میں یہ تمنا اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگرچہ وہ بستر پر بھی مرے گا تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے گا۔ دوسری حدیث اسی طرح سے ہے کہ جو شخص صدق کے دل سے شہادت طلب کرے تو اسے رتبہ شہادت مل جائے گا اگرچہ وہ شہید نہ بھی ہوا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ نیت۔ آپ کی نیت ہے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے کام کیا کریں تاکہ اللہ رب العزت ہماری اس نیتوں کے اوپر ہمیں اجر بھی نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔